یہ ممکن ہی نہیں جس اللہ نے دل بنایا وہ دل کے حال سے واقف نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں جس اللہ نے آنکھیں بنائی وہ ان میں آئے آنسوؤں سے واقف نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں جس اللہ نے زبان بنائی وہ اس کے کپکپانے سے واقف نہ ہو۔ جو چیز ہماری ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، پھر چاہے وہ ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ زمین کی آخری تہہ میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے ہم تک پہنچ ہی جانا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے اور کب پہنچنا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملنی، پھر چاہے وہ ہمارے کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے پاس آ کر بھی ہم سے چھین جائے گی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے ویسے دیتا ہے۔ ہمیں اس کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بااختیار ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ زمین، آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز، ہمارا دل سب کا سب اسی کا ہے۔ اس لیے اپنے بندوں کے لیے جو بھی بہترین لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتا اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتا اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتا وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور اللہ۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے گا، وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا۔ مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں، آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا واحد راستہ قرآن پر غور و فکر کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی اور چیز آپ کا ایمان مضبوط نہیں کر سکتی، اور پتہ ہے قرآن پر غور کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب آنکھ اور کان حلال چیزوں کے قریب ہوں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہے اور کان دماغ کو تقویت دیتے ہیں۔ آپ جتنا فساد آنکھ سے دیکھیں گے اور کان سے سنیں گے اتنا قرآن سے دور ہو جائیں گے، اور ایمان کمزور ہوتا رہے گا۔ اب آنکھ اور کان کو کیسے حلال کی طرف لایا جائے؟ کوشش سے۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو رب بن مانگے نہیں دیتا، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اپنی کاہلی اور بہانوں سے خود کو چھڑا کر قرآن کی طرف آئیں، اور پھر ہی اللہ آپ کے لیے ایمان کا نور بڑھائے گا۔ آپ کو اور مجھ کو اس وقت پتا بھی نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کون سا دانہ ہمارے نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سے پھل پر میرا یا آپ کا نام لکھا ہے، پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے ہی لکھا گیا ہے،
یہ سب انتظام ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ وہ رب۔ محسوس تو کریں کہ وہ رب ہماری کس قدر باریک بینی سے نشو نما کر رہا ہے، ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ تو وہ جو اتنی نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ ہمیں بے سکون چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ پالنے والا خوب جانتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر میں پہلے کہہ رہی تھی۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ آتے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت کا ایک رخ ہوتا ہے، اور جو رخ نہیں دکھائی دیتا وہ اصل حقیقت ہوتی ہے۔ مسکرانے والا ہر انسان خوش نہیں ہوتا، اور ہر خوش انسان مسکراتا رہے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ چڑچڑاہٹ کی وجہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ ہر اداس انسان حقیقت میں ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، اور ہر ٹوٹا ہوا انسان اداس نہیں ہوتا۔ غم ہمیشہ چہرے سے نظر نہیں آتا، اور جو چہرے سے صاف دکھائی دے ہمیشہ غم نہیں ہوتا۔ اداکاری اور وفاداری میں جو ایک چیز مشترک ہوتی ہے وہ ہے کردار۔ کردار طاری کیا جائے تو اداکاری کہلاتی ہے، اور کردار نبھایا جائے تو وفاداری کہلاتی ہے۔